وہ جو تیسرا بیمار تھا اس کے چمڑی پہ بہت کوڑ تھا اور اتنی اس کی چمڑی، اتنی اس کی اسکن اتنی گندی ہو گئی تھی، اتنی خراب ہو گئی تھی، جو لوگ اس کو دیکھ کے اور الٹیاں ہاں مطلب یہ جو ہمیں صحت ملی ہے یہ بادشاہی سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے بولا مجھے صحت چاہیے، ہاں پھر کیا ہوا؟ اس ملائک نے منہ پہ ہاتھ ملا، منہ پہ ہاتھ گھمایا، بدن پہ ہاتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اللہ، جو ہم سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، ہمیں اچھے طریقے سے پہچانتا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے تین بہت بیمار شخص تھے، اتنے بیمار تھے کہ ان کا کہاں پہ بھی علاج نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے اللہ کو بہت پکارا، پکارتے رہے اور اللہ کو ان پہ رحم آ گیا۔ اللہ نے ایک ملائک کو انسان کا روپ دے کے اور زمین پہ بھیجا کہ جاؤ میں ان اس بیماروں پہ میں راضی ہو گیا ہوں، جاؤ جا کے میرے حکم سے ان کو شفا دے کے آؤ۔ زمین پہ آیا، ایک بیمار جو تھا وہ تھا نابین، اور دوسرا بیمار جو تھا وہ تھا گنجا۔ اس کا اتنا گنجا پن تھا کہ اس کو ایک بھی بال نہ سر پہ تھا، نہ مونچھوں پہ تھا، نہ داڑھی پہ تھا۔ وہ شخص بھی اللہ کے بارگاہ میں بہت روتا تھا، لوگ اسے بھی بہت تنگ کرتے تھے اور اس کے سر پہ ٹھونگے مارتے تھے اور بیچارہ لوگوں کو مسکری، اور بیچارہ بہت روتا تھا، اتنا روتا تھا کہ بولتا تھا یا اللہ میرا گنجا پن ختم کر دے، میں ابھی یہ تانے اور یہ ان کی حرکات لوگوں کی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، یا اللہ مجھے بال دے دے میرے مالک۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں، حکیموں کے ہاں، سناسیوں کے ہاں گیا ہوں، کہاں سے بھی مجھے یہ بال نہیں آتے۔ اللہ کو بیچارہ پکار رہا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا بندہ تھا وہ نابین تھا، اس نے کبھی نہ آسمان دیکھا تھا نہ یہ جہاں دیکھا تھا، اور بیچارہ در کے ہاں جا کے بھیک مانگتا تھا کہ اللہ کے نام پہ کوئی مجھے کھانا کھلائے گا۔ ہاں اور کسی دروازے پہ گیا، اس گھر کا مالک نے بولا کہ یہاں پہ بیٹھو اور میں جو ہوں میں تیرے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہاں گھر گیا اور سو گیا، دوپہر کو بھول گیا، بیچارہ باہر دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا نابین کہ ابھی آیا کھانا، وہ بھول گیا، سو گیا، اور یہ نابین بیچارہ وہاں پہ انتظار میں بیٹھا رہا اور روتا رہا کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دیتا تو میں اپنا کچھ کما کے کھاتا، یا اللہ میں بہت مشکل میں ہوں، اللہ کو پکارتا رہتا تھا۔ وہ جو تیسرا بیمار تھا اس کے چمڑی پہ بہت کوڑ تھا اور اتنی اس کی چمڑی، اتنی اس کی اسکن اتنی گندی ہو گئی تھی، اتنی خراب ہو گئی تھی، جو لوگ اس کو دیکھ کے اور الٹیاں کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں چیخ کے اللہ کو
اللہ کو بلاتا تھا یا اللہ میرا بھی کوئی علاج ہو جائے، میں بھی بہت سارے حکیم اور سناسیوں کے پاس گیا ہوں، میرا کہیں سے بھی علاج نہیں ہو رہا، یا اللہ مجھے تو شفا دے۔ رب کو بہت پکارتا رہتا تھا، ہاں اور یہ ملائک اس کو اللہ نے انسانی روپ دے کے ان کے پاس بھیجا، ہاں جیسے جو آیا کیا دیکھ رہا ہے کہ کونے میں بیچارہ یہ پڑا ہے، اور لوگ اس کو بلا کے اور پھر جو ہے وہ کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے، اور یہ اللہ سے بہت ساری شکایتیں کرتا تھا، اللہ کو بولتا تھا یا اللہ تو مجھے شفا دے، میری بیماری چلی جائے۔ اللہ تو بڑا رحمین ہے، جو بھی رب کو پکارتا ہے اللہ اس پہ مہربان ہوتا ہے۔ اس ملائک نے اسے بلایا، اس کو جیسے ہی بلاوا دیا اس نے سوچا کہ یہ بھی کوئی مجھے ستانے والا ہے، بولا کہ اے میرے بھیا، یہ کون ہے جو مجھے بھیا بول رہا ہے کہ اللہ تجھ پہ راضی ہوا ہے۔ تو یہ بیچارہ بیمار کوڑ کا، اس نے بولا کہ ہاں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ مجھ پہ مہربان ہو گیا ہے، ہاں تجھ پہ مہربان ہو گیا ہے، بولو کیا چاہیے آج، تو جو بھی مانگے گا، کیوں نہ بادشاہی سلطنت مانگے، پھر بھی میں تجھے دلا دے سکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو پھر یہ بتاؤ بیمار کیا مانگے گا، بادشاہی مانگے گا یا صحت مانگے گا؟ اس نے بولا کہ مجھے کوئی بادشاہی نہیں چاہیے، میری شفا ہو جائے اور میری چمڑی میری اسکن صحیح ہو جائے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں نے بھی بولا وہ صحت مانگے گا، ہاں مطلب یہ جو ہمیں صحت ملی ہے یہ بادشاہی سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے بولا مجھے صحت چاہیے، ہاں پھر کیا ہوا، اس ملائک نے منہ پہ ہاتھ ملا، منہ پہ ہاتھ گھمایا، بدن پہ ہاتھ گھمایا اور بولا اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جا۔ تو وہ اللہ کے حکم سے اتنا حسین شہزادہ بن گیا، سبحان اللہ۔ اور بہت اللہ کا شکر ادا کیا، ہاں اور ملائک نے بولا اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر طرف سے راضی ہوتا ہے، تجھے شفا صحت تو دی، تجھے حسین تو بنایا، ابھی اللہ نے بولا ہے کہ اس کے رزق کا بھی بندوبست کر کے آنا، اس کے رزق کا بھی بندوبست کر کے آنا۔ تو پھر یہی ہوا کہ بولا کہ کیا چاہیے تجھے کیا اچھا لگتا ہے رزق میں؟ تو اس نے بولا کہ مجھے گائے چاہیے، بچہ دینے والی گائے چاہیے مجھے۔ اس نے بولا ہو جائے گا، اللہ کے ہاں ہاتھ گیا کہ اللہ کے حکم سے پیٹ والی گائے آ جائے جو اس کو بچڑا بھی دے دودھ بھی دے۔ اسی ٹائم گائے آ گئی اللہ کے حکم سے، وہ بھی اس کو اس نے دے دی۔ پھر یہ بڑی خوشی سے چلا گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے چلا گیا۔ باقی کتنے بچے؟ 2۔ جا کے کیا دیکھے کہ ایک وہ مریض ہے، ملائک آیا، دیکھ کیا رہا ہے کہ اس گنجڑے کو جس کو گنجا پن تھا اس کو لوگ ستا رہے تھے، وہ رو رہا تھا، لوگوں کو مشکری اور بیچارہ وہ رو رہا تھا۔ بچپن میں بھی ہم سب نے بتایا کہ ٹینٹ کرائی تھی، ایسے ٹھونگے مارتے تھے نا، بولتے تھے کو ٹھونگے مارے یہ اور لگائیں کنویں کے اوپر، تو اس کو بھی اتنا روتا تھا بیچارے کو، پھر بھی یہ نہیں چھوڑتے تھے لوگ، تو اللہ کو وہ شکایتیں دے رہا تھا یا اللہ میرے گنجا پن ختم ہو جائے تو مجھے جیسے لوگ نہیں ستائیں۔ اللہ تو رحمین ہے، اس بندے نے سب کو بھگایا، اس ملائک نے سب کو بھگایا، جاؤ چلے جاؤ، اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، چلے جاؤ۔ اور اس کو بولا تو کون ہے؟ بولا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آج اللہ تجھ پہ بڑا مہربان ہوا ہے۔ تو یہ رو کے جو گنجا تھا رو کے بول رہا ہے یا اللہ میں نے تجھے بہت پکارا، تو نے سن لیا،
سبحان اللہ میں نے تجھے بہت پکارا تو نے سن لیا، تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاں پھر ملائک نے بولا کہ آج اللہ بڑا مہربان ہو گیا ہے تجھ پہ، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگ، اللہ سب کچھ دے دے گا۔ تو اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا کہ مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، سلطنت نہیں چاہیے، مجھے یہ صحت چاہیے، مجھے یہ بال چاہیے۔ سبحان اللہ تو پھر اللہ کے حکم سے ملائک نے کیا کیا؟ اس کے سر پہ، اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور بولا کہ اللہ کے حکم سے بال آ جائیں، سبحان اللہ اللہ کے حکم سے بال آ جائیں۔ تو اللہ کے حکم سے بال آ گئے، اتنے چمکیلے بال، سبحان اللہ اللہ کے دیے ہوئے بال کوئی مذاق ہے؟ اتنے چمکیلے بال، اتنے سلکی بال آ گئے، دیکھ کے خود ہی حیران ہو گیا کہ میرے اتنے اچھے بال کہ اوروں سے بھی اچھے بال۔ تو پھر ملائک نے بولا کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر طرف سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے مانگ۔ ابھی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس کے رزق کا بھی بندوبست کرتے آنا، ہاں اس کے رزق کا بھی بندوبست کرتے آنا۔ بولا کہ ہاں جی ہاں، کہ تجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ اس نے بولا کہ مجھے اونٹ بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ مجھے اگر 100 اونٹنی دے دے، دودھ والی اونٹنی دے دے تو میں دودھ بھی پی کے شکر ادا کروں اور گزر سفر بھی کروں اس پہ بیٹھ کے۔ تو اس نے بولا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی ٹائم ملائک نے بولا اللہ کے حکم سے دودھ والی اونٹنی آ جائے، تو آ گئی۔ سبحان اللہ اللہ کی دی ہوئی اونٹنی کوئی مذاق ہے؟ اسی ٹائم اس کی رسی پکڑا دی اور گر گیا، اور بڑے اللہ کے شکر ادا کرتا گیا، چلا گیا، اپنے گاؤں چلا گیا۔ باقی کتنے بچے؟ ایک، جو بیچارہ دوسروں کے دروازے پہ پڑا تھا روٹی کے انتظار میں، لیکن روٹی وہ بھول گیا، جو گھر کا مالک تھا سو گیا۔ دوپہر کو پتہ ہے آپ کو کتنی اچھی نیند آتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کوئی بڑا کھڑا ہے، باہر کوئی کھڑا ہے روٹی کے انتظار میں، اور یہ رو رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا کہ اللہ مجھے تو آنکھیں دیتا تو میں اپنا کما کے کھاتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تبھی میں بول رہا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ سے یہی دعا مانگا کرو کہ اللہ اپنے سوا اور کسی کا محتاج نہیں بنا۔ جیسے ہی ملائک آیا، اس نے بولا بھائی، اس نے بولا مجھے روٹی دے دو۔ اس کو کیا پتا کہ یہ ملائک ہے؟ اس نے بولا یہ گھر کا مالک ہے اور مجھے روٹی دینے آ رہا ہے۔ بولا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آج جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ، کیوں نہ بادشاہی سلطنت مانگے گا پھر بھی میں اللہ کے حکم سے دے دوں گا۔ اس نے بولا مجھے کوئی بادشاہی نہیں چاہیے، کوئی سلطنت نہیں چاہیے، مجھے یہ آنکھوں کا نور چاہیے۔ سبحان اللہ یہ جو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بادشاہی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی ٹائم ملائک نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا کہ اللہ کے حکم سے او نابین تو صحیح ہو جا، تجھ میں نور آ جائے، تو دیکھنا شروع کر دے۔ جیسے ہی نابین نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھتا ہے آسمان کی طرح، اتنا خوبصورت آسمان، سبحان اللہ، رو رہا تھا، کبھی اس نے آسمان ہی نہیں دیکھا تھا، سبحان اللہ رو رہا تھا، اللہ کے شکر ادا کر رہا تھا۔ پھر ارد گرد دیکھا، پھر یہاں وہاں پہ دیکھا، کیا دیکھ رہا ہے؟ اتنی حسین پودے، پھول، سبحان اللہ اور جس رلی پہ بیٹھا تھا اس رلی کو ٹکڑے ٹکڑے کلروں کے لگے ہوئے تھے، علیحدہ علیحدہ کلر کے کپڑے، ان کو دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کتنا اچھا پیلا کلر ہے، یہ لال کلر ہے،
یہ ہرا ہے، یہ سبز ہے۔ اللہ تو نے کتنا اچھا جہاں بنایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب نے تو جواب دے دیا لیکن تو نے نہیں دیا، سبحان اللہ، تو نے مجھے نور دے دیا۔ پھر ملائک نے بولا اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ہر طرف سے ہوتا ہے، اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ہر طرف سے ہوتا ہے۔ ابھی اللہ نے تیرے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اللہ بول رہا ہے کہ تجھے کیا رزق چاہیے، جو آج مانگنا ہے تو مانگ۔ تو اس نے بولا کہ مجھے بکریاں بہت پسند ہے، اگر مجھے کوئی دودھ والی بکری مل جائے سبحان اللہ، تو میں دودھ بھی پیوں اور روزگار بھی کروں۔ تو اس نے بولا کوئی دیر ہی نہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حکم سے ایک دودھ والی بکری آ جائے۔ اسی ٹائم آ گئی اور رسی دے دی اور یہ بھی اپنے گاؤں چلا گیا۔ سبحان اللہ، اور ملائک نے بولا کہ اللہ اس میں سے تجھے بہت برکت دے گا۔ گیا، تینوں گئے اپنے اپنے علاقے میں۔ 10 15 20 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 10 15 20 سال گزر گئے۔ وہاں پہ جب جو گئے اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت ڈالی کہ جس کو کوڑ کی بیماری تھی اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اور اللہ نے اسے ایک گائے دی تھی نا دودھ، اتنی برکت پڑ گئی کہ اس کا پورا گاؤں جو تھا نا وہ گایوں سے ان کے بچوں سے بھر گیا۔ سبحان اللہ، پر پتہ نہیں کتنے 100 اس کے جانور بن گئے۔ اور پھر جو دوسرا تھا بندہ گنجڑا، جس کو اللہ نے اتنے حسین بال بھی دیے اور اس کو اونٹنی دی دودھ والی، اللہ نے اس میں سے اتنی برکت ڈالی کہ سارا اس کا جو گاؤں تھا علاقہ تھا وہ اونٹوں سے بھر گیا۔ اللہ تو بہت برکت ہے۔ اور وہ جو نابین تھا جس کو اللہ نے نور دیا، وہ اپنے گاؤں میں گیا، اس کو بکری ملی تھی نا دودھ والی، اتنا اس میں اللہ نے شفا عطا کی، اتنی اس میں برکت عطا کی، جو بھی دودھ لے جاتا تھا سبحان اللہ کرتا تھا۔ اور اتنی برکت پڑی کہ اس کا سارا گاؤں بکریوں سے بھر گیا۔ اللہ تو سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے۔ اللہ سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ملائک کو ایک کو بھیجا کہ جاؤ، میں اس تینوں مریضوں پہ اتنا مہربان ہو گیا کہ ان کے مرض بھی ختم ہو گئے، یہ غریب تھے ان کو امیر کر دیا ہے، بہت کچھ دے دیا ہے۔ اے ملائک ابھی جاؤ، ان تینوں کے پاس جاؤ اور میرے نام پہ ایک ایک جانور لے کے آؤ۔ اللہ، نہیں سمجھی؟ ایک ایک جانور لے کے آؤ۔ اونٹوں والوں سے ایک اونٹنی لے کے آؤ، گائے والوں سے ایک گائے لے کے آؤ میرے نام پہ، اور بکریوں والے سے ایک بکری لے کے آؤ میرے نام پہ۔ تو ملائک تو پتہ ہے آپ کو حکم کے ہیں، اور وہ گئے، انسانی روپ ملا اسے، گیا، جا کے گیا، جس کو کوڑ تھا، اس کی چمڑی خراب تھی، وہ تو حسین بن گیا تھا، اس کے ہاں تھا گائے والا کام، تو گیا، اس کے پاس گیا۔ یہ ملائک انسانی روپ میں بول رہا ہے کہ میں بہت غریب بندہ ہوں، میں بہت غریب بندہ ہوں، اتنا سارا اللہ نے دیا ہے تجھے، اللہ کے نام پہ مجھے ایک دودھ والی گائے دو گے؟ تو اس نے کیا بولا؟ کون سا اللہ؟ کون سا اللہ؟ کون سے اللہ نے دیا ہے؟ کہاں دیا ہے مجھے؟ یہ ہم نے اپنی محنت کی ہے، باپ داداؤں سے یہ ہمارے ہیں، میں میری اس کو اللہ کے نام پہ دودھ والی گائے دوں؟ چلا جا۔ نہیں، مجھے پتا ہے سب یہ اللہ نے دیا ہے تجھے، سے حسین بھی تجھے اللہ نے بنایا ہے۔ نہیں، میں خود حسین ہوں۔ اس نے ملائک نے کیا بولا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بولا کہ اچھا ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک دے، تیرے کو کمی نہیں ہو جائے گی، اتنا سارا اللہ نے یہ جانور رزق دیا ہے، اس میں سے ایک دو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں میری تجھے پوری جو ہے وہ گائے دوں دودھ والی، چلا جا۔ کوئی مانگ، کوئی ایک سکہ کو 2 سکے مانگ اللہ کے نام پہ کہ میں پوری گائے دے دوں، نہیں بابا جا،
یہ ہمارے باپ دادا کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے محنت کرتے تبھی یہ ہوئے جانور کی، اس کو تو جاتے جاتے ملائک کیا بول رہا ہے پتہ ہے؟ تو اللہ کے نام پہ نہیں دے گا، میں نہیں دوں گا۔ بولا کہ بھلا تم باز نہیں آ رہے ہو تو جیسے تھے اللہ کرے گا ویسا ہی تو بن جائے گا۔ اللہ، ہم تیرے کسی بھی امتحان سے منہ نہیں دے سکتے۔ ہوا یہی کہ باقی کتنے بچے؟ 2۔ ابھی گیا وہ جو گنجڑا تھا اس کے پاس گیا، کیا تو اس کے بال ہیں، بالوں کو بنا رہا ہے، اور اتنے اونٹنیاں اور اونٹنیاں کہ بس بات ہی نہیں کچھ۔ تو یہ گیا، اس نے بولا کہ اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، مجھے اللہ کے نام پہ ایک دودھ والی اونٹنی دے گا؟ اس نے بولا کیا بول رہے ہو؟ اللہ نے کہاں دیا ہے؟ ہم نے ان کو پالا ہے، پوسا ہے، اتنا بڑا کیا، اتنی محنت کیا ہے، ان کو گھاس دیا ہے، اللہ نے کہاں دیا ہے؟ ہم نے اپنی محنت کی ہے، اس کو دودھ والی اونٹنی دے۔ اللہ نے تجھے حسین اتنے بال دیے، ارے یہ میرے خود کے اپنے حسین بال ہیں، جا چلا جا۔ پھر بھی بول رہا ہوں ایک اونٹنی دے گا تو تیرے اس گنج میں کمی نہیں ہو جائے گی، اتنے سارے جانوروں میں کمی نہیں ہو جائے گی، ایک اللہ کے نام پہ اونٹنی دے، دودھ والی، دعا کروں گا۔ جا اس کو نکالو، نوکروں کو بولا اس کو نکالو باہر۔ جاتے جاتے اس ملائک نے کیا بولا پتہ ہے آپ کو؟ تم بول رہا ہے نا مجھے بال بھی اپنے آپ ہیں اور یہ مال بھی اپنا آپ ہے، بھلا باز نہیں آ رہا ہے تو میں یہ کہتے جا رہا ہوں کہ اللہ کرے گا جیسا تھا ویسا ہی بن جائے گا۔ باقی کتنا بچا؟ کون سا؟ بکریوں والا، نابین سے جو اچھی بینائی آئی اور اللہ نے بہت دے دیا۔ اس کے پاس آیا کہ اتنا سارا اللہ نے تجھے دیا ہے، اتنے سارے بکرے بکریاں، میں غریب بندہ ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ ایک بکری دودھ والی دے گا؟ اس نے بولا کیا بول رہے ہو؟ ایک؟ یہ سب مجھے اللہ نے دیا ہے، میں اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ سب مال اللہ نے دیا ہے، ایک؟ پاگل ہے کیا؟ جتنا چاہیے اللہ کے نام پہ لے جا، جتنا بچانا ہے بچا، جتنا لینا ہے لے جا، یہ سب مجھے اللہ نے ہی دیا ہے، یہ سب مجھے اللہ نے ہی دیا ہے، جتنا لینا ہے لے جا، جتنا بچانا ہے بچا، کل لے جا، سب لے جا، مجھے رب نے ہی دیا ہے، مجھے نور بھی اس نے دیا، تو میرے کو رزق میں برکت بھی اللہ نے ہی دی ہے۔ تو اسی ٹائم ملائک بول رہا ہے یہ تو اللہ کا امتحان تھا، اللہ نے مجھے بھیجا، واقعی تم تینوں کو اللہ نے ہی دیا تھا، 2 کو فیل کر رہا ہوں، تجھے پاس کر رہا ہوں، تجھے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور رزق میں برکت ڈالے، تجھے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے نور میں اور اضافہ ڈالے۔ تو جیسے اس نے بولا، وہ پہلے دیکھتا تھا تھوڑا، پھر دگنا دیکھنے لگا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے نوکر بھاگتے آئے کہ صحیح جو بکری 1 بچہ دیتی تھی، 2 دیتی تھی، ابھی وہ 3 4 بچے دے رہی ہیں۔ جیسے صبح ہوا، وہ جو کوڑ کا مریض تھا اور صحیح ہو گیا تھا، حسین جمیل، جیسے ہی اٹھا صبح کو اور گیا واش روم، جیسے ہی پہلے کس پہ دیکھتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ پانی پہ دیکھتے تھے، یہ آئینے شیشے نہیں تھے، پانی کسی بھی برتن میں پانی رکھ کے اس میں دیکھتے تھے نا اپنے آپ کو۔ جیسے ہی گیا منہ دھونے، جیسے پانی میں دیکھے تو میں تو بھی ویسا ہی ہو گیا، چیخیں نکل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بندہ تو نہیں تھا، یہ تو کوئی ملائک تھا۔ تو جو نوکر تھے اس کے بھاگتے آئے، او سیٹھ، جو بھی سارے گائیں تھی،
وہ سب کی سب تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ اکبر۔ بولا یار یہ تو کوئی ملائک تھا، اللہ کا کوئی امتحان تھا، آؤ تو اس کو ڈھونڈنے چلے، اس کو منائیں۔ ڈھونڈنے یہ بھی نکلا تو ہم اس کو راضی کریں۔ ڈھونڈنے کے لیے گئے چلتے گئے اور پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ جو گنجڑا تھا نا جس کو بال آئے تھے سلکی اور جس کو اونٹوں کا تھا، اونٹ بہت دیے تھے اللہ نے، پورا گاؤں اس کا اونٹوں سے بھر گیا تھا۔ ہاں وہ جو جیسے گیا ہاتھ منہ دھو گیا، نہانے گیا، جیسے ہی بالوں کو جو ہاتھ ڈالا تو کل بال اس کے ہاتھ میں، چیخیں نکل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ جو کل آیا تھا یہ کوئی انسان تو نہیں تھا، یہ تو کوئی فرشتہ تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تو اس کے نوکر بھاگتے آئے، او سیٹھ او صاحب، یہ ہوا کہ یہ سارے اونٹنیاں ایسے تڑپ تڑپ کے مر گئی، ایک بھی نہیں بچی ہے، یہ سب مر گئی ہیں۔ بولا یہ کیا ہوا؟ چیخیں نکل گئی۔ اور جو ہے یہ بھی اس نے بھی بولا چلو اس ملائک ہے کوئی فرشتہ ہے، جا کے اس کو منائیں کہ رب راضی ہو، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ ڈھونڈتے آ کے اور جو ہے اس جو نابین تھا بکریوں والا جس کو اللہ نے نور دیا تھا اس کے ہاں آ گئے۔ تو اس طریقے سے کوئی شخص آپ لوگوں نے دیکھا، اس نے بولا یہ شخص کہاں تھا؟ یہ تو اللہ کا ملائک تھا۔ پھر وہ میرے سے بھی امتحان لینے آیا تھا، اس نے مجھ سے ایک بکری مانگی دودھ والی، تو میں نے اس کو بولا یہ سب اللہ نے دی ہے، اللہ کے نام پہ جو اٹھانی ہے اٹھاؤ، جو بچانی ہے بچاؤ، تو پھر اس نے بولا یہ امتحان تھا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے دینے کی، اور ابھی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے نور میں اور اضافہ عطا کرے اور آپ کے رزق میں اور برکت عطا کرے۔ تو میرا جو نور ہے، روشنی آنکھوں کی، وہ دگنی ہو گئی ہے، اور جو میرا مال ہے، رزق ہے، اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ میری بکری 1-2 بچہ دیتی تھی، ابھی 3-3 4-4 دے رہی ہیں۔ اتنا خوش ہوا۔ پھر بولا کہ وہ تبھی چلے گئے اللہ کے پاس۔ اوئے ہوئے ہم نے کیا کیا، یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، واقعی سب کچھ اللہ نے دیا تھا، ہم بھول گئے تھے، ہم ایک جانور اللہ کے نام پہ نہیں دے سکے، پھر کے ویسے ہی بن گئے۔ تو میں آپ سب سے یہی التجا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کیا کرو، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ نکالا کرو، کیونکہ ہم امتحان دینے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے۔ میری یہ باتیں اچھی لگی تو اس چینل قرآن اور حکمت 786 کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور اس کو شیئر کرو اور آگے بڑھاؤ، تو لوگوں تک بھی یہ اللہ کا دین پہنچ سکے اور اللہ کی باتیں پہنچ سکے، اور لوگ بھی اللہ سے پیار کرنا شروع کریں، کیونکہ ابھی لوگ جو ہیں اللہ کے راستوں سے ہٹتے جا رہے ہیں، شیطان کے راستے پہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، تو ہمارے اللہ کو کیسی اچھی لگتی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ واحد۔ اب ہاتھ بڑھا تو کرتا